اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان کون الشرک اقبح الذنوب و بیان اعظمها بعدہ۔ یہ باب شرک کے سب سے بڑے گناہ ہونے اور اس کے بعد بڑے گناہوں کے بیان میں ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر اس کے بعد کیا کبائر ہیں، اس سلسلے میں امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت مختلف سندوں سے ذکر کی۔ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ جبکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ قال قلت له ان ذلك لعظیم۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ قال قلت ثم ای، پھر میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سا گناہ؟ قال ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا ثم ای؟ قال ان تزانی حلیلۃ جارک۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا، اللہ عز و جل نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو اوصاف بیان کیے کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، معبود نہیں بناتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے ناحق، وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا وہ اس کی جزا و سزا پائے گا۔ ند کا لفظ مثل اور نظیر پر بولا جاتا ہے، اس کی جمع انداد ہے، یعنی اللہ کا کوئی مثل اور برابر ٹھہرانا یہ شرک۔ حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں، حلیل شوہر کو کہتے ہیں۔ شوہر کو حلیل اور بیوی کو حلیلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ آثام، یہ بدی کے بدلے کو اور اس کی جزا کو آثام کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے علاوہ دوسرے مفسرین نے آثام کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور پھر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنی اولاد کو اس خیال سے مار ڈالنا کہ وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ یہ اس لیے بڑا گناہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی گناہ نہیں ہے بلکہ چند گناہوں کا مجموعہ ہے۔ مثلا ناحق قتل کرنا، ذات باری کے بارے میں بد اعتقادی بھی رکھنا کہ گویا وہ ہمیں تو رزق دے رہا ہمارے بچے کو نہیں دے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق متعین فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ سے وہ حسن ظن نہیں رکھتا۔ یہ بھی خرابی اس میں قتل میں ہے کہ گویا کھانے کی حرص اکیلے ہے، جو چاہتا ہے کہ میں خود کھاؤں کسی اور کو نہ کھانے دوں۔ اس میں قتل میں بخالت جیسا گناہ بھی ہے۔
قساوت قلبی اور بے رحمی کا بھی مظاہرہ ہے، اور اولاد کا حق ہے کہ باپ یا ماں باپ اس پہ شفیق ہو، مہربان ہو، اور پھر قتل کرے تو یہ شفقت اور مہربانی کے بجائے وہ اس کو قتل کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ قتل اولاد صرف ایک ہی گناہ نہیں ہے بلکہ مختلف گناہوں کا مجموعہ۔ اپنے پڑوسی کے بیوی سے زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ ہو یہ سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدیں ذکر فرمائی، لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ عام عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے یہ توقع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے گا، اس کے بال بچوں کی ضرورت کے وقت حفاظت کرے گا، دکھ درد میں اس کے ساتھ غم گساری کرے گا، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے گا۔ ان توقعات کے خلاف اگر کوئی پڑوسی کی عزت و ناموس کا سودا کر لے، اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، اس کی امانت میں خیانت کرے، تو یہ انتہائی بدترین جرم اور گناہ ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ حدیث میں مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، مثلا شراب پینا، جوا کھیلنا، لواطت، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی کرنا، سود خوری، یہ ساری چیزیں۔ باب و بیان الکبائر واکبرہا، یہ باب ہے گناہ کبیرہ کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ گناہ کبیرہ میں بڑے بڑے گناہ کون ہیں۔ حضرت ابو بکرہ جن کا ذکر گزرا روایت کرتے ہیں، کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں میں اکبر کبائر کی خبر نہ دوں؟ 3 بار فرمایا۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، اور قول الزور یا جھوٹ بولنا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فجلس، راوی کہتے ہیں سرکار ٹیک لگائے ہوئے تھے تو سیدھے بیٹھ گئے۔ فما زال یکررھا، تو سرکار یہی باتیں دہراتے رہے، حتی قلنا لیتہ سکتا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ یہی مضمون اور دوسری روایتوں میں حضرت انس بن مالک کی روایت جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر او سئل عن الکبائر فقال الشرک باللہ وقتل النفس وحقوق الوالدین وقال الا انبئکم باکبر الکبائر قال قول الزور او قال شہادت الزور۔ قال شعبہ واکبر ظنی انہ شہادت الزور، شعبہ نے کہا میرا ظن غالب یہ ہے کہ سرکار نے جھوٹی گواہی کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، 7 مہلک چیزوں سے بچو، ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی جان کا قتل کرنا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، واکل الربا، سود کھانا، والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، وقذف المحصنات الغافلات المومنات، مومنہ سیدھی سادی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر شتم الرجل والدین، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ هل یشتم الرجل والدین،
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم یسب ابا الرجل فیسب ابا، ہاں کسی شخص کے باپ کو گالی دے پھر وہ اس کے باپ کو گالی دے، یا اس کی ماں کو گالی دے تو پھر وہ اس کی ماں کو گالی دے۔ یہ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں گناہ کبیرہ شمار کی ہیں۔ گناہ کبیرہ کی تعریف میں بڑا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ تعالی منع فرمایا اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ حضرت انس اور ابو اسحاق کا بھی یہی موقف ہے۔ ہمارے قاضی ایاز امام قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محققین کا یہی مذہب ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کی ہر ایک مخالفت کبیرہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو انسان ہلکا سمجھ کر کرے اور اس سے نہ ڈرے نہ شرمندہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس گناہ سے اسے ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا خیال ہو وہ صغیرہ۔ حضرت امام ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں جن کی درج ذیل علامت اور نشانی ہے۔ نمبر 1، شریعت نے اس کے ارتکاب پر حد قائم کی ہو، جیسے زنا، شراب نوشی، چوری، پارسا عورت پر بدکاری کی تہمت، رہزنی، یہ وہ گناہ ہے جس پر شریعت نے حد قائم کر دی ہے۔ دوسری چیز، شارع نے اس پر خصوصی طور پر جہنم یا عذاب کی وعید سنائی ہو، یا شارع نے اس کے مرتکب کو فاسق کہا ہو، یا شریعت میں اس پر لعنت کی گئی ہو، جیسے اللہ نے زمین کی نشانی مٹانے والے پر لعنت کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں غور کیا جائے، اگر کسی گناہ کی برائی اور قباحت ان گناہوں کے برابر ہو یا ان سے زیادہ ہو جن کو احادیث میں کبیرہ شمار کیا گیا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، ورنہ وہ گناہ صغیرہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جس گناہ پر بندہ اصرار کرے وہ کبیرہ ہے، اور جس گناہ سے معافی چاہے وہ صغیرہ۔ صاحب کفایہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ اضافی نام ہے، بذات ہی دونوں کی معرفت نہیں ہو سکتی، لہذا ہر گناہ اپنے بڑے کے لحاظ سے صغیرہ ہے اور چھوٹے کے لحاظ سے کبیرہ ہے، اور کبیرہ مطلقہ کفر ہے، کیونکہ کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر کبیرہ سے وہ گناہ مراد ہے جو کفر کے علاوہ۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کسی خاص عدد میں منحصر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، تو آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ کی تعداد 70 تک ہے۔ خود اس باب کی احادیث میں گناہ کبیرہ کی مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں جو آپ نے پڑھا گناہ کبیرہ کی تعداد 3، اور دوسری حدیث میں 4، اور آخری حدیث میں تعداد 7 ذکر کی گئی ہے، پھر انہیں شمار بھی کرایا گیا۔ علامہ تفتزانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ذکر کی ہے جس میں گناہ کبیرہ کی تعداد 9 ذکر کی گئی ہے، جن میں 7 تو وہی گناہ ہیں جنہیں اس باب کی حدیث میں ذکر کیا گیا، مزید 2 اور گناہ ذکر کیے جس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، شرک باللہ، کسی کو ناحق قتل کرنا، پارسا عورت پر تہمت لگانا، زنا کرنا، میدان جنگ میں کافروں سے لڑائی کے وقت محاذ چھوڑ کر بھاگ جانا، کسی پر جادو کر دینا، یعنی کسی کو ضرر پہنچانے یا مرض میں مبتلا کرنے یا ہلاک کرنے یا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے
ان اسباب کا استعمال کرنا جن کی شرع میں اجازت نہ ہو، یتیم کا مال کھانا، جائز امور میں مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا، لیکن ناجائز امور میں ماں باپ کی نافرمانی گناہ نہیں، حرم شریف میں گناہ کرنا۔ حضرت علی نے چوری اور شراب نوشی کو بھی گناہ کبیرہ میں داخل مانا ہے، اور بعض روایت میں ماں باپ کو گالی دینا، اور بعض نے چغل خوری اور پیشاب سے استبراء نہ کرنے کو بھی کبائر میں داخل کیا، بعض نے جھوٹی قسم کھانے کو بھی کبیرہ میں داخل کیا۔ حاصل یہ ہے کہ جو بہت فحش گناہ ہیں یا بکثرت جن کا وقوع ہوتا ہے، یا عہد جاہلیت میں اہل جاہلیت بکثرت جن کا ارتکاب کیا کرتے تھے، انہیں گناہوں کو خصوصیت کے ساتھ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے سمجھ لینا کہ گناہ کبیرہ صرف انہی میں منحصر ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ باب تحریم الکبر و بیان، یہ باب فخر و غرور اور خود پسندی کے حرام ہونے کے بیان میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، جس کو کئی سندوں سے امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی یا ذرے کے برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا۔ ایک شخص نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی غرور میں آ جاتا ہے؟ قال ان اللہ جمیل يحب الجمال، فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پاک پسند فرماتا ہے۔ یہ کبر نہیں ہے، اچھے کپڑے کو پسند کرنا یہ کبر نہیں ہے، بلکہ الکبر بطر الحق، کبر غرور کی وجہ سے حق بات کو قبول نہ کرنا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا یا لوگوں کی ناقدری کرنا۔ جمیل کا لفظ چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اس لیے امام نووی فرماتے ہیں کہ جمیل ایک ایسا اسم ہے جو صحیح حدیث میں اللہ کے لیے آیا، لیکن ایک خبر واحد ہے۔ اسماء حسنہ کی حدیث میں بھی یہ اسم موجود ہے، لہذا ان کے نزدیک جمیل لفظ جمیل کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو الحرمین فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے جو اسماء اور صفات شرع میں وارد ہیں، ہم ان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر کریں گے، اور جن کے اطلاق سے شرع نے منع کیا ہم ان کے اطلاق سے باز رہیں گے، اور جن اسماء کے اطلاق کی شرع میں اجازت ہے نہ ممانعت، نہ اجازت ہے نہ ممانعت، ہم ان کے اطلاق کے حلال یا حرام ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ شرع کے احکام نص سے معلوم ہوتے ہیں۔ متکبر جنت میں نہیں جائے گا، اس حدیث کی توجیہ۔ کبر کی اتنی مقدار جو ایک ذرے کے برابر ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو اتراتا فخر کرتا انسان پسند نہیں۔ ایک اور جگہ ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ اگر کبر کی بنا پر کوئی ذات باری تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان لانے سے انکار کر دے تو وہ ایمان سے خارج اور جہنمی ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے حسن و جمال، جاہ و منصب، مال و دولت یا حسب نسب کی وجہ سے کبر اور سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے، خود کو اوروں سے برتر اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے، یا کبر کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا،
ہمیشہ ہر دھرمی کیا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ایسا شخص ابتداءً جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ سزا کے بعد جنت میں جانے کا مستحق ہوگا. حضرت امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہی توجیہ آپ نے فرمائی کہ ابتداءً جنت میں نہیں داخل ہوگا. سرکار کی یہ حدیث کی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اسے خلود فی النار سزا نہیں ملے گی، کیونکہ ایسی سزا ہے جو کافروں کے ساتھ خاص ہے.